بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو گلوبل لرننگ۔ آج ہم گلوبل لرننگ چینل پہ سٹارٹ کریں گے ہپنو تھراپی کا کمپلیٹ ڈپلومہ اور اس کی ڈیٹیل۔ آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پوری سیریز کی جو ہے وہ آج پہلی ویڈیو ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلی ویڈیو سے سٹارٹ۔ ہم لیں گے 5000 ایئرز اگو۔ تو جب ہپنوسس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے؟ اینشینٹ ہپنوسس، کیونکہ اس وقت جو ہے اینشینٹ ایرا چل رہا تھا۔ سٹارٹ کرتے ہیں 5000 years ago, ancient hypnosis. To better understand the position of hypnosis in our world today and the possible paths of its nature, it is useful to examine history of the many ways that humans have used hypnotic states of consciousness to understand themselves and the world around them. The history of hypnosis is similar to the history of sleep. کہ ہپنوسس کی جو ہسٹری ہے وہ سملر ہے ہسٹری آف سلیپ کے، مینس کہ جب انسان سوتا ہے یا جب سے اس کا آغاز ہوا تب سے ہی بیسکلی، کیونکہ وہ ایک ہپنوٹک سٹیٹ ہے، تب سے ہسٹری کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ Documenting the culture use of an inherent universal biological response for therapeutic purposes, the use of hypnotic states for healing has been perhaps a part of every culture throughout time. کہ یہ جو ہپنوٹک سٹیٹس ہیں یا ہپنوٹک جو تھراپیز ہیں وہ ڈفرینٹ کلچر میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے انداز الگ الگ ہیں جو کہ آگے چل کے ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن تمام کلچرز میں ہمیں ہپنوسس یا ہپنوٹک سٹیٹس جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ Some of the first recorded information comes from over 5000 years ago. جو ریکارڈڈ انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس ہپنوسس کی ہے وہ 5000 سال پہلے کی ہے۔ فرام دا ٹائم آف ایجپٹس اولڈ کنگڈم، جب مصر کے جو اولڈ کنگڈم تھا اس سے اس کا آغاز ہوا 5000 سال پہلے، جو کہ ریکارڈڈ ہمیں ریٹن فارم میں جس کے جو ہے وہ سمٹمز ملتے ہیں یا جس تک ہم پہنچ سکتے ہیں by help of literature. That the temple of Imhotep is the ancient city of Saqqara was an important healing center in the late 3rd century BCE. کہ جو امہوٹپ جو تھا ٹیمپل تھا، یہ ایک سٹی سکارا سٹی میں، وہ ایک امپورٹنٹ ہیلنگ سینٹر تھا 3 صدی سے پہلے یا 3 صدی کے اینڈ تک، لیٹر سینچری بی سی ای۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی سلیپ ٹیمپل کو۔ نوٹیبل امنگ اٹس پریکٹسز was a tradition called temple sleep. Ailing individual would journey to the temple in search of a cure from the gods. کہ ڈفرینٹ انڈیویجولس جو بیمار ہوتے تھے وہ ایک ٹیمپل میں جاتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ وہاں پر ٹیمپل سلیپ کے ذریعے ٹیمپل کے اندر جو ہیں وہ گاڈز جو ہیں وہ جن کے وہ ماننے والے تھے وہ ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آفٹر لانگ ریچولز انوالونگ دا انجیشن آف ہربز اینڈ آورز آف ریدمک ریسیٹیشن آف پریئرس، the individual was led to a special darkened chamber to sleep and await a dream revealing a cure. اس وقت جو تھا اس ٹیمپل میں مختلف انڈیویجول جا کر آرام کرتے تھے، سو کر وہ ویٹ کرتے تھے کہ ان کو ایک ہیلنگ ڈریم آئے، ان کو ایک خواب آتا تھا جس کے ذریعے وہ کیور فیل کرتے تھے یا جن کے ذریعے ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جاتے تھے۔
تو اس کو بیسکلی کہتے تھے ٹیمپل سلیپ۔ اب سلیپ ٹیمپلز کیا ہوتے تھے؟ سلیپ ٹیمپلز جو ہیں، دس پریکٹس ایونچولی spread ٹو گریس ویئر اسپیشل سلیپ ٹیمپلز ور بلٹ۔ گریس سے اس کا آغاز ہوا اور جہاں پر اسپیشل سلیپ ٹیمپلز یعنی مقبرے بنائے جاتے تھے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا گاڈ آف ہیلنگ۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کے اندر جو ہیلنگ کا خدا ہے جس کو وہ مانتے تھے وہ ان کو کیور کرے گا یا جس میں ان کو ٹریٹمنٹ ہوگا۔ اسکلیپیس جو ہے وہ اس کا نام تھا، جو کہ گاڈ آف ہیلنگ کہلاتا تھا اس وقت میں جب گریس میں بہت زیادہ سلیپ ٹیمپلز بنائے جاتے تھے۔ ایلنگ انڈیویجولز جرنی ٹو ٹیمپل ٹو انڈر گو دا پراپر ریچولز اینڈ ڈریم آف اے کیور ان دا سلیپ چیمبر which was filled with snakes, the symbol of the god۔ مختلف جو ہے ریچولز یہ بھی بتاتے ہیں کہ سلیپ چیمبر کے اندر لوگ آرام کرتے تھے جہاں پر جو ہے بہت سارے سانپ ہوتے تھے جن کو وہ خدا مانتے تھے یا جن کی وہ پوجا بھی کرتے تھے۔ ان سلیپ ٹیمپلز کے اندر جو سنیکس چھوڑے جاتے تھے، بہت ساری ہسٹری سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ناگ یا ناگن کی پوجا کرتے رہے ہیں، پاسٹ میں بہت زیادہ اس کے ہمیں شواہد ملتے ہیں۔ وی کین ناؤ انڈرسٹینڈ دا ڈیوائن آنسر اینڈ فیلنگس آف ری ایشورنس ایکسپیرینسڈ بائی اینشینٹ پیپل ایز اے پروڈکٹ آف سینسری اوورلوڈ expectations and direct suggestions, but that doesn't diminish the physical and emotional healing that took place because of it۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ سینسری اوورلوڈ، ایکسپیکٹیشن اور ڈائریکٹ سجیشن، ان تین ورڈز کو میں ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ جب ہم بار بار میسیج کو اوورلوڈ کرتے ہیں سب کانشیس میں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ کانشیس سے ہوتے ہوئے سب کانشیس میں ایکسیس ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہم میسیجز یا سجیشنز کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اس کو سینسری اوورلوڈ کہا جاتا ہے۔ ایکسپیکٹیشن اینڈ ڈائریکٹ سجیشن، جو کہ ہم سجیشن دیتے ہیں ڈیورنگ ہپنوسس، جو ہے وہ ٹرانس کی سٹیٹ قائم کرنے کے لیے ان کو سجیشنز کہا جاتا ہے ہپنوسس کی لینگویج میں۔ اوریکلز، اب اوریکلز کیا تھے جی؟ دی یوز آف ہپنوٹک اسٹیٹس واز آلسو ایگزامپلیفائڈ ان دا اینشینٹ پریکٹس آف اوریکلز انڈیویجول امپلائڈ بائی ٹیمپلز ٹو ڈیوائن دا فیوچر۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اوریکلز میں جو ہے وہ پادری یا کچھ اس طرح کے لوگوں کو ٹیمپل میں امپلائی کیا جاتا تھا جو کہ فیوچر کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے تھے، اور جس جگہ پہ یہ بیٹھتے تھے ان جگہوں کو اوریکلز کہا جاتا۔ اوریکلز میں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہ پیشن گوئیاں کریں۔ ان کو آپ نجومی بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس وقت کے جو ہیں وہ پادری وغیرہ، ان کو مانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لائک سلیپ ٹیمپلز ان ایجپٹ اینڈ گریس، individual expectation of overload were essential ingredients for both the oracle and the subject. These were accomplished through preparatory processes including the drinking of herbal mixture and being led by priests through chambers filled with candle and brightly printed امیجز۔ اس میں جو ہے مختلف ہربل میڈیسنز کو بھی استعمال کیا جاتا تھا اور کینڈلز کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ ہیلنگ کی جاتی تھی۔ کینڈلز لگا کر بھی جو ہے وہ پوجا کی جاتی تھی اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہ ہیلنگ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ The result of this process was heightened suggestibility in the mind of the سبجیکٹ۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو سجیسٹیبلٹی ہے، سجیسٹیبلٹی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جو بمبارڈمنٹ آف میسیج ہوتے ہیں وہ سجیسٹیبلٹی کے ذریعے جو ہے انڈر ٹرانس، سجیشنز کے ذریعے ہم انڈر ٹرانس کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ
اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ سجیسٹیبلٹی کا اضافہ ہوتا تھا، بڑھ جاتی تھی. کریٹنگ اے ریسیپٹیو انوائرمنٹ فار اے پروفاؤنڈ ایموشنل ایکسپیرئنس، کہ وہ ریسیپٹیو انوائرمنٹ بن جاتا تھا کہ یہ جتنا بھی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس کی کیور کے لیے ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر اثر انداز ہونے لگتا تھا. وہ جو ہے سبجیکٹ وہ اس سے جو ہے تھرو ہپنوسس جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا تھا، اور تھرو ہپنوسس اس کی جو کیور ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ پورا جو ڈیزائن کیا گیا تھا وہ ماحول اس طرح کا بنا دیا گیا تھا. اب کیا جی، اوریکل ایٹ ڈیلفی. By far the most well known in the ancient world was the oracle at Delphi in central Greece. ایک oracle of Delphi تھا central Greece میں, which was in continuous use of over 1,000 years, جو کہ کئی ہزار سال تک یوز ہوتا رہا. The philosopher Heraclitus described it in the 6th century BCE. کہ 6 صدی میں جا کر جو فلاسفر ہیراکلیٹس ہے اس نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے. کس کو؟ اوریکل آف ڈیلفی کو. The Lord whose is the oracle at Delphi neither speaks nor hides his meaning, but gives a sign, and the Sibyl with raving lips, uttering things mirthless, unadorned and perfumed, reaches over 1,000 years with her voice, thanks to the God inside her. کہ وہاں جو دیوی بیٹھتی تھی وہ لبوں کو ہلا کر مختلف منتر کے ذریعے یہ شو کرتی تھی کہ اس کے اندر گاڈ ہے. یہ ان کا ریچول یہ تھا کہ اس کے اندر گاڈ آ جاتا ہے اور وہ خود ہی کیور جو ہے کر رہا ہوتا ہے اس دیوی کی مدد سے. دی گاڈ اپولو seated over a crack in the earth which emitted intoxicating fumes. The job of the Sibyl inside was to hear the question of supplicants and open herself to receive an answer from the god Apollo. اس سبائل نامی جو ہے وہ جو پادرن تھی، جو دیوی وہاں بیٹھا کرتی تھیں، وہ لوگوں کی بات یا کوشچن سنتی تھی اور جو ہے وہ گاڈ اپولو سے اس کا جواب لے کر لوگوں تک پہنچاتی تھی. Individual expecting was built into the ritual for both the Sibyl herself and the subject, given the oracle's reputation. اس وجہ سے اوریکل جو تھا اس کی ریپوٹیشن بہت بڑھ گئی تھی کہ یہاں پر جو بیٹھتی ہیں وہ جو ہیں سبائل، وہ گاڈ کی جو ہے وہ پجارن ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ مختلف ایشوز کے آنسر ملتے تھے. ہر پروکلیمیشنز ور ناٹ ٹیکن لائٹلی. اس کی بات یا پیشن گوئی کو ہلکا نہیں لیا جاتا تھا. شی واز کنسلٹیڈ بائی پیپل فرام آل لیولز آف دا سوسائٹی. مختلف سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اپروچ کرتے تھے، کنسلٹ کرتے تھے، انکلوڈنگ رولرز سیکنگ ایڈوائس اباؤٹ میٹر آف اسٹیٹ. حتیٰ کہ جو رولرز تھے وہاں پر، جو حکمران تھے، وہ بھی اسٹیٹ کے جو مسائل یا میٹرز تھے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے سبائلز کی سپورٹ لیا کرتے تھے. نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا جی، الیگزینڈر دی گریٹ کنسلٹڈ آن اوریکل. جو الیگزینڈر تھا سکندر اعظم جسے کہتے ہیں، اس نے بھی جو ہے کنسلٹ کیا تھا اوریکل کے ساتھ. ایون دا ویل نون کنکوئرر الیگزینڈر دی گریٹ کنسلٹڈ an oracle in Egypt before embarking on a major campaign to conquer Persia in 4th century BCE. کہ جو الیگزینڈر دی گریٹ تھا اس نے حملہ کرنے سے پہلے جو ہے مصر میں پرشیا پہ حملہ کرنے سے پہلے اوریکل سے جو ہے وہ کنسلٹ کیا تھا. Had the oracle not spoken favorably
It is entirely like that Alexander would have cancelled or changed his campaign. اس جو اوریکل یا سبائل نے جو ہے وہ اس کے فیور میں نہیں دیا تھا کمنٹ، جس کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا یا چینج کر دیا اس وقت۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ دی برتھ آف میسمرزم۔ Hypnosis as we know it today had its origin in the unique medical practices of Dr. Franz Anton Mesmer, a physician who lived in Vienna, Austria during the mid-18th century۔ کہ آج ہم ہپنوسس کی جس اسٹیٹ کو پڑھتے ہیں یا جس کو سیکھتے ہیں اس کو ڈاکٹر فرانس اینٹون میسمر نے اسٹارٹ کیا تھا، جو کہ فزیشین تھے، وینا آسٹریا کا جو شہر ہے وہاں پر رہتے تھے 18ویں صدی میں۔ میسمر واز این fervent believer in the more esoteric aspect of Western medical tradition, including the influence of astronomy and magnets on human health۔ میسمر جو ہے وہ جانے جاتے ہیں ویسٹرن میڈیکل ٹریڈیشن میں اپنے نام کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ان کا انفلوئنس جو تھا وہ ایسٹرونومی پہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میگنیٹکس آف ہیومن ہیلتھ کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں جو ہے وہ میسمر۔ اچھا، میسمر نے کیا دیا تھا جی؟ میسمر نے ہمیں دیا تھا اینیمل میگنیٹزم یا میسمرزم کو ڈیفائن کیا تھا۔ ان 1774 ڈیورنگ اے میگنیٹک ٹریٹمنٹ ود اے فیمیل پیشنٹ، 1774 میں جب وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ایک فیمیل کی، میسمر felt that he perceived a fluid flowing through the woman's body۔ میسمر نے محسوس کیا کہ ایک فلوڈ جو ہے، ایک لیکوڈ جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے اس لیڈی کے جسم میں، اس کی باڈی میں، whose flow was affected by his own will، جو کہ جس کا فلو جو ہے اس لیڈی کی اپنی ول کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ He eventually named this fluid and its manipulation animal magnetism۔ اس فلوڈ کو اس نے جو ہے میسمر نے اینیمل میگنیٹزم کا نام دیا، and develop an elaborate theory regarding its effect on health، اور ایک تھیوری پیش کی اس فلوڈ کے بارے میں اور اس کے افیکٹ جو ہماری ہیلتھ پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یا یہ دیکھنے کے بعد اس نے ایک تھیوری پیش کی اینیمل میگنیٹزم کے حوالے سے۔ Mesmer believed that every individual had magnetic fluid flowing through channels throughout his body۔ میسمر کا یہ بلیف تھا کہ تمام جو ہیں وہ انڈیویجولز میں ایک میگنیٹک فلوڈ جو ہے فلو کر رہا ہوتا ہے مختلف چینلز میں ہماری باڈی کے اندر، and that blockage in the flow of this fluid caused emotional اور فزیکل ڈیزیز۔ اور جب اس کے فلو میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، بلاکیج پیدا ہوتی ہے، تو ہم ایموشنل یا فزیکل ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں۔ and that certain individual had more or less innate animal magnetism، اور ان ڈفرینٹ جو انڈیویجول ہے اس کے اندر جو ہے کم یا زیادہ اینیمل میگنیٹزم جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے۔ the ability to manipulate the flow of this fluid، جو کہ ایبلٹی ہے مینوپولیٹ کرتی ہے فلو کو اس فلوڈ کے، اور اس فلو کی وجہ سے ہی اس نے ہمیں میسمر نے یہ کہا کہ یہ جو فلو ہے جو میگنیٹزم کا، جس کو اینیمل میگنیٹزم کا اس نے نام دیا، میسمر نے کہا کہ اگر اس کے فلو میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ ایموشنل یا فزیکل ڈیزیز کا سبب بنتا ہے۔
اور یہ اس نے کب دیکھا؟ جب 1774 میں جب ایک فیمیل پیشنٹ کو وہ ٹریٹ کر رہا تھا تو اس نے یہ فیل کیا کہ ایک جو فلوڈ ہے وہ فلو کر رہا ہے اور وومن اپنی مرضی سے جو ہے نا اس کو کم یا زیادہ یا روک رہی ہے، تو اس نے اس فلوڈ کو اینیمل میگنیٹزم کا نام دیا۔ سو فرینڈس فار ٹوڈے اٹس انف، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم میسمر سے لے کر مزید ماڈرن ہسٹری تک کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ میگنیٹزم جو ہے اس کی ریئل فارم کس طرح مولڈ ہوئی اور ماضی میں کون سے تجربات جو ہیں وہ ہپنوسس پہ کیے گئے اور میسمرزم سے ہپنوسس تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح پاسٹ میں طے ہوا۔ تو آج تک کے لیے اتنے ہی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک شیئر کر کے ویڈیو کو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا جو کمپلیٹ کورس ہے اس کو آپ کور کر سکیں۔ تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا تاکہ اپنی اصلاح کر کے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔